السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں روڈن اولمپیاد 2026 میں جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے آفٹر جو ونرس اپ اور جو ونرس اور ونرس اپ ہیں ان کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ روڈن یونیورسٹی جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ نے کچھ کیسز ابھی ایسے آ رہے ہیں کہ ابھی جو لاسٹ ٹائم پہ آ کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ روڈن آپ کو ٹائم جو ہے وہ 10 سے 15 دنوں کا ٹائم دے رہا ہے، اس میں تو ابھی لوگوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ابھی ایپ سٹائل ہی نہیں ہے، نہ کہ ایچ ایس سی سے بھی وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ویریفائڈ ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جس نے روڈن اولمپیاد 2026 میں اپلائی کیا ہے یا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا انٹرویو دیا ہے، ابھی رزلٹ کا انتظار ہے، تو آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے ایڈوانس میں پریپیئر کرنا ہے 14 ڈاکومنٹس سے، اور ان ڈاکومنٹس کو جس نے دیا ہے تو اب اپلوڈ کیسے کرنا ہے تو یہ اب آ جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کون کون سے ڈاکومنٹس یہ ریکوائر کرتا ہے اور ان کو کیسے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے روڈن آپ ونرس اور رنرس کے لیے جو ہے 14 ڈاکومنٹس جو ریکوائر کرتا ہے، یہ بیچلرس اور ماسٹرس دونوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس یہاں پہ آپ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ڈاکومنٹس جو ہیں 0 اب تک اپلوڈ ہوئے ہیں اور 14 جو ہیں وہ ٹوٹل ڈاکومنٹس اپروف جو ہیں 0 ہیں۔ جیسے جیسے ڈاکومنٹس آپ یہاں اپلوڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ کا نمبر بڑھ جائے گا، اور یہاں پہ اپروف اس کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ دنوں کے اندر میں بھی نیکسٹ 24 اور 48 آورس لائک 2 دن 3 دنوں میں جیسے جیسے آپ کے ڈاکومنٹ ایکوریٹ ہے تو وہ اپروف ہو جائیں گے، تو یہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹ جتنے اپروف ہوں گے اتنے نمبر آپ کے آ جائیں گے، جو اپروف نہیں ہوں گے دین وہ آپ کو پھر آپ کو کمنٹ جو ماڈریٹر ہے وہ آپ کو ادھر آپ کو ریڈ لائن میں آپ کو ریڈ انسٹرکشنز آپ کو پراپر انسٹرکشنز کے ساتھ آپ کو وہ بتا دے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ منسٹری آف ایجوکیشن فارم نمبر 1 پہ جو آتا ہے وہ آپ کا منسٹری آف ایجوکیشن فارم سمپل جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے۔ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں، ایک کانسٹینٹ فارم اپلیکیشن فارم ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے الیکٹرانک کمپلیٹ الیکٹرانک فارم پی ڈی ایف آف دا منسٹری آف ایجوکیشن آف رشیا فیڈریشن، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے الیکٹرانکلی آپ نے فل کرنا ہے۔ آپ نے یہ وارڈ میں ہے اور ایک جو ہے وہ پی ڈی ایف میں ہے، آپ نے دونوں کو کرنا ہے سیم، اسی کو کر کے بعد میں اپلوڈ جو ایک جو ہے وہ آپ نے وارڈ میں کرنا ہے، ایک جو ہے آپ نے پی ڈی ایف میں کرنا ہے۔ اس کو آپ نے الیکٹرانکلی فل کرنا ہے، بٹ جو سائن اور ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو پرنٹ نکالنا ہے، فل کرنے کے بعد پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اس کا آپ نے جس ڈے آپ اس کو اپلوڈ کریں گے اسی دن کی ڈیٹ آپ ایڈ کریں گے اور اپنا سگنیچر کریں گے۔ سگنیچر اور ڈیٹ فزیکل آپ بائی ہینڈ کریں گے، باقی جو فارم ہے اس کو آپ الیکٹرانک فل کریں گے۔ دوسرا نمبر پہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ کانسٹینٹ ٹو پرسنل ڈیٹا پروسیسنگ، اس میں جو آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ ایکوریٹ ہے، کچھ شرائط کنڈیشنز ہوتی ہیں، رولس اینڈ ریگولیشنز آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو بھی آپ اپنے نیم اپنا پاسپورٹ نمبر یہ لکھ کے فل کر کے اس کو بھی آپ نے ڈیٹ اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سگنیچر کر کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے پی ڈی ایف ہے۔ اب نیکسٹ تھرڈ نمبر پہ دیکھتے ہیں جو کانسٹینٹ پرسنل ڈیٹا ان وارڈ فارم، اب وہیں جو آپ کا اپلیکیشن منسٹری فارم اور کانسٹینٹ فارم جو دونوں ہے یہ دو بار ہیں، یہ آپ اس میں پریشان نہ ہو جائیں، یہ دو بار ہیں اس لیے ہیں، ایک جو ہے وارڈ میں ہے ایک جو ہے وہ پی ڈی ایف میں ہے۔ فلی کمپلیٹ الیکٹرانک فارم اسی فارم کو جو آپ نے کیا تھا اسی کو آپ سیم اسی کو ہی آپ نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے۔ اب اپلوڈ جب کریں گے اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ آپ نے وارڈ میں اپلوڈ کرنا ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ آپ نے ادھر جو ہے اس میں پی ڈی ایف میں اوپر والے میں پی ڈی ایف میں ادھر آپ نے وارڈ میں کرنا ہے۔ اور یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں کچھ میں ادھر اس نے بتایا ہے کہ جو ان کی جو سائز ہے وہ 1 MB سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اس کو اس کا خیال رکھنا ہے، اور آپ اگر 1 MB سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو آپ اس کو کمپریس کریں پی ڈی ایف کمپریسر کے تھرو، کمپریس کرنے کے بعد اپلوڈ کریں۔ یہی سیم کانسینٹ فارم ہے اس فلی کمپلیٹ الیکٹرانک کنسینٹ فارم پرسنل ڈیٹا پروسیسنگ دا کنسینٹ مسٹ بی فل اینڈ ان دا لسٹ آف آپریٹرز اسپیسیفک دا رشین یونیورسٹی پیپل فرینڈشپ یونیورسٹی روڈن۔ تو یہ ہو گئے 4، اور 5th پہ آپ کے پاس جو آ جاتا ہے وہ اسکین فورن پاسپورٹ، آپ نے اپنے پاسپورٹ کو یہاں پہ اس نے کلر اسکین کاپی آف یور فورن پاسپورٹ ود دا اونر سگنیچر، مینس آپ کے پاسپورٹ کے فرسٹ پیج جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ کے صرف اور صرف آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، اور سیکنڈ جو پیج ہوتا ہے جس میں آپ کی جو سگنیچر ہوتا ہے، مین فرسٹ 2 پیجز اینڈ سیکنڈ 2 پیجز 4 پیجز آپ نے ایک مرج کر کے ایک ہی پی ڈی ایف بنانا ہے، اور اس پی ڈی ایف کی جو سائز ہے وہ ناٹ ایکسیڈ 1 MB ہونا چاہیے، اس کو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں نوٹرائز ٹرانسلیشن آف اے فارن پاسپورٹ، یہ دیکھیے یہاں پہ آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے لوگوں کے پاس ٹرانسلیشنس نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایپ سٹائل نہیں ہوتے ہیں، ایچ ایس سی سے جو ہوتے ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہوتے ہیں، یا آئی بی سی سی سے
وہ نہیں ہوتے ہیں موفا سے، تو لوگ جہاں کہ اب کم دنوں میں آج کل اتنا رش ہے، رش کی وجہ سے ایمبیسیز میں ویسے بھی سرکاری دفاتر جو ہیں وہ 3 دن جو ہوتے ہیں ہفتے میں آف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت رش ہے، تو ٹائم لگ سکتا ہے، اس لیے ٹائم سے پہلے اپنی چیزیں کلیئر کریں۔ تو یہاں پہ آپ اسی پاسپورٹ کا نوٹرائز ٹرانسلیشن آف اے فورن پاسپورٹ، آپ نے اپنے پاسپورٹ کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے کسی ٹرانسلیٹر کے تھرو، یا آپ نے خود کرنا ہے تو بھی اس کو خود ٹرانسلیٹ کریں، یا کسی ٹرانسلیٹر اسٹیشن سے کروانا ہے تو بھی کروائیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کی ہوئی ہے، جب ٹرانسلیٹ کروائیں گے تو اس کا جو ٹرانسلیشن جو آپ کو کر کے دے گا اسی میں آپ کو نوٹرائز بھی کر کے دے گا، مینس آپ کا جو ہے وہ نوٹری اسٹیمپ لگنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، جو آپ کا جو ویلیڈیٹی پیریڈ آف آل ایٹ لیسٹ 18 منتھ، آپ کا جو ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے وہ 18 منتھ سے پہلے کی ہونی چاہیے، یعنی آپ کا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہونے والا ہے تو آپ اس کو کائنڈلی یوز نہیں کر سکتے، یہاں پہ کلیئر۔ اور اس میں بھی آل کاپیز مسٹ بی ان کلر اینڈ دا اپلوڈیڈ فائل سائز مسٹ ناٹ ایکسیڈ 1 MB۔ سمجھ گئے؟ یہاں پہ اپنے پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے وتھ نوٹرائزیشن۔ اس کے بعد آتے ہیں نوٹرائز ٹرانسلیشن آف ایجوکیشن ڈپلوما، یہاں پہ آپ کا جو آئے گا سائن اکیڈمک ٹرانسکرپٹ، آپ کا جو ڈپلوما ہے ٹرانسکرپٹ یا گریڈ رپورٹ جس کو آپ ڈگری کے آن لیٹر ہیڈ کے ساتھ، اگر if completing studies 2026-27 academic year documents the previous year of education completing studying before translation ration documents previous، تو صحیح ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ڈگری جو ہے اگر کمپلیٹ نہیں ہے، آپ بائی دا وے ہے یا آپ کی ڈگری آنے والی ہے، تو آپ کا جو ایک آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کنسرن ڈپارٹمنٹ یا کنسرن جو بورڈ ہے وہ آپ کو ایک دے دیتا ہے، ایک پروف آف سرٹیفکیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی مسٹ ہے کہ ڈاکومنٹس آن دا پریویس لیول آف ایجوکیشن مسٹ ہیو این ایپ اسٹائل، یہاں پہ جو آپ کی لیٹسٹ جو ڈگری ہے ڈپلوما ہے وہ آپ کا ایپ اسٹائل مسٹ ہے، لیگلائزیشن ان دا سلیبری آرڈر ان دی کنٹری، آپ نے اس کو ایف اسٹائل کروانا ہے اف نیسسری۔ اور اس میں یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر نیسسری ہیں تو، لیکن فردر اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں آ کے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز میں یہ جو سیم ایک اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہ اوپن ڈور کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن ادھر اس نے کہا اف نیسسری، لیکن میں بھی یہ وداؤٹ ایف اسٹائل جو ہے وہ آپ کا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کے پاس جو ایف اسٹائل ہیں تو بہتر ہیں، صحیح ہے، تو آپ ٹائم سے اپنی چیزیں جو ہیں وہ ریڈی رکھیں۔ اس کے بعد دا نوٹرائز ٹرانسلیشن مسٹ بی سائن بائی اے نوٹری اینڈ سرٹیفائڈ وتھ اے سیل، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروانا ہے اور اس کے ساتھ اس کو نوٹرائز بھی کروانا ہے، اور مسٹ بھی کلر، تمام کاپیز جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہ کلرفل ہونی چاہیے، جو آپ کو اسٹیشن سے جو آپ کو اوریجنل جو مل جاتا ہے اسی کو ہی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، اور مرج کر کے ایک ہی PDF بنانا ہے، اس کو 1 MB سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا آپ کا ڈپلوما، ٹھیک ہے۔ دین اب آ جاتے ہیں یہاں پہ ڈپلوما جو ہے وہ اس کا ڈپلوما، اس پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ڈپلوما، اپنا ایف اسٹائل ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اف نیسسری۔ اس نے کہا ہے فردر یہاں پہ جو کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کے اوپر میں کچھ ایک اور ویڈیو بناؤں گا یہ چیک کرنے کے بعد۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اسکین آف ڈپلوما، سمپل، یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ پہلے اوپر آپ کا ڈپلوما، اس کا ڈپلومے کا پھر نوٹرائز، یہ دونوں چیزیں اس نے کہا ہے کہ، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ایف اسٹائل بھی، یہاں سمپل اس نے کہا اسکین آف ڈپلوما، یہاں پہ کلر اسکین کاپی آف یور ڈپلوما، سمپل آپ کا ڈپلوما جو ہوگا یہاں آپ نے اس کو PDF میں اپلوڈ کرنا ہے، بٹ سائز کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ جو ہے ڈپلوما لیگلائزیشن اف ریکوائرڈ، اس نے کہا ہے کہ اگر کلر اسکین کاپی آف ڈپلوما لیگلائزیشن ڈاکومنٹ ود اے سگنیچر آف سیل اتھرائز پرسن PDF اپلوڈیڈ سائز ناٹ exceed 1 MB. This requirement is not mandatory for all countries. You can verify the requirement on. تو یہ جو ہے آل تمام کنٹریز کے لیے یہ ہے، وہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ کنٹریز کے لیے یہ مسٹ بھی ہے۔ تو اب یہ ان کنٹریز میں کیا کیا کون سی کنٹری آ جاتی ہیں، تو اس کے اوپر ایک ویڈیو اور بنا لیتے ہیں۔ تو آپ کا جو ڈپلوما ہے لیگلائزیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے، اپنا جو ایپ اسٹائل والا لیٹسٹ ڈگری۔ گریڈ رپورٹ سپلیمنٹ، یہاں پہ آپ نے اپنی جو آپ نے مارک شیٹ، جو ڈیٹیل مارک شیٹ ہے مارکس کی جو آپ کا، اس کو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، سمپل۔ اس کے بعد لیگلائزیشن آف گریڈ رپورٹ، اسی کی ہی پھر ایپ اسٹائل جو ہیں وہ آپ نے لیگلائزیشن ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو اپلوڈ، اپنی مارک شیٹ کو یہاں پہ ایپ اسٹائل والی مارک شیٹ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد نوٹرائز ٹرانسلیشن آف دا گریڈ رپورٹ، آپ نے اپنی مارک شیٹ کی یعنی ٹرانسلیشن وتھ نوٹرائزیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے۔ تو ٹوٹل آپ کے جو ایجوکیشن ڈاکومنٹ ہو گئے وہ ہو گئے 4۔
آپ کی ایک ڈگری ہو گئی، ایک مارک شیٹ ہو گئی، 2 اوریجنل اور 2 ان کی ٹرانسلیشن کتنی ہو گئی 4، تو یہ ہو گئی. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وتھ ایف اسٹائل اور وتھ نوٹرائزیشن 4 ڈاکومنٹس یہ آپ کی ایجوکیشن ہو گئی. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں میڈیکلس کی طرف. کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ، جرنل میڈیکل سرٹیفکیٹ آف ابسینس آف کنٹراکیشنس آف اسٹڈی ان دا رشیا فیڈریشن. کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو رشیا میں ایجوکیشن لینے سے کوئی یا آپ کو کوئی ایشو بنے، یا کوئی رشیا آپ کو پھر فردر وہاں سے ایشو بنائے. تو یعنی مینس آپ نے میڈیکل جرنل میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور اس کا ناٹ مور دین 12 منتھس، یہ 1 ایئر سے پرانا نہ ہو. لیٹسٹ ود ان 1 ایئر کا کوئی سرٹیفکیٹ، میڈیکل جرنل سرٹیفکیٹ. یہ جرنل سرٹیفکیٹ بھی آپ کو گوگل سے مل جائے گا یا گروپ سے مل جائے گا. آپ گروپ میں اگر آتے ہیں تو گروپ سے مل جائے گا. اس کو آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے یا آپ نے چیک اپ کروا کے پراپر آپ نے اس کو فل آؤٹ ڈاکٹر کے تھرو کروانا ہے. اور اسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈاکٹر کا آپ نے اسٹیمپ بھی لگوانا ہے کسی ایم او کے پاس جا کے، میڈیکل کسی ڈاکٹر کے ساتھ. دین اس کے بعد یہ ہو گیا جرنل سرٹیفکیٹ. میڈیکل سرٹیفکیٹ ایک اوور آل سرٹیفکیٹ ہوگا، اس میں آپ کا جو اے ٹو زی ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں کسی بھی سرٹیفکیٹ میں آپ. اور دوسرا جو ہے وہ ہیپیٹائٹس اینڈ ٹیوبرکلوسس سرٹیفکیٹ. اور اس میں جو ہے وہ آپ کا اوپر یہ جو ہے وتھ یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس میں آپ نے وتھ نوٹرائز ٹرانسلیشن ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ سمپل آپ کا ہو جائے گا. اسی کو پھر آپ نے ٹرانسلیٹ بھی کروانا ہے. صحیح ہے، اسی کو آپ نے ٹرانسلیٹ بھی کروانا ہے. ٹرانسلیٹ کے بعد دونوں کے اوپر آپ جو ٹرانسلیٹ کروائیں گے اس کو پھر آپ نے نوٹرائز بھی کروانا ہے. اور یہ آپ نے کروانا ہے وتھ نوٹرائز ٹرانسلیشن ریشیا دا نوٹرائز ٹرانسلیشن مسٹ بی سائنڈ بائی نوٹری اینڈ سرٹیفائڈ ود اے سیل. اور آل کاپیز آپ نے سیم وہیں جو آپ نے کروایا ہے اوریجنل کاپیز کا یوز کرنا ہے. دین اس کے بعد 3 ٹیسٹ ہیں ہیپیٹائٹس اینڈ ٹیوبرکلوسس سرٹیفکیٹ. اس کو آپ نے کروانا ہے پراپر، اور اسی کے ساتھ ہی اس کا ٹرانسلیشن بھی کروانا ہے. اور ٹرانسلیشن جس بندے سے ٹرانسلیٹ کروائیں گے وہ آپ کو نوٹری بھی کر کے دے دیتا ہے یہ ساری چیزیں. تو اسی کا بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پلس اس کا نوٹرائزیشن بھی آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ایک ہی PDF بنانا ہے یہاں پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پلس اس کا ٹرانسلیشن دونوں کا ایک ہی PDF بنا کے مرج کر کے اپلوڈ کریں. یہاں پہ ہیپیٹائٹس اور اس کی ٹرانسلیشن پھر اس کو آپ نے پہلے ڈاکٹر سے کروا کے پھر ٹرانسلیشن اسٹیشن سے آپ ان کو کروائیں گے. اور یہاں پہ آپ خود ان کو ون PDF میں آپ مرج کر کے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں. دین نیکسٹ آ جاتے ہیں HIV یا ایڈس سرٹیفکیٹ. HIV یا ایڈس سرٹیفکیٹ آپ اس کا بھی ٹیسٹ کروائیں گے. اس کے بعد ہی آپ نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کروائیں گے. جب آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کا ٹرانسلیشن بھی کروائیں گے. اسی کو بھی آپ دونوں کو ایک ہی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. دین آ جاتا ہے آپ کا فوٹو 3x4 فارمیٹ کا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو وتھ وائٹ بیک گراؤنڈ آپ کریں تو بہتر ہے. اس کو آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اچیومنٹ اف اویلیبل، اگر آپ کے پاس کوئی اچیومنٹ ہیں تو مینشن دیم ان آئٹم 30 آف دا اپلیکین فارم. وہ اپلیکیشن فارم کے اوپر منسٹری کا جو فارم ہے اس میں مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ جو چیزیں آپ اچیومنٹ آپ مینشن کریں گے وہیں سیم اچیومنٹ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ان کے کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے آئٹم 30 وہ کیا ہوا ہے. تو یہ تھے کچھ ڈاکومنٹس. اور میں آپ کو ایک چیز ابھی ریکمینڈ کرتا ہوں جو میڈیکل جو سرٹیفکیٹس ہیں 3 سرٹیفکیٹس. ایک ہو گیا آپ کا میڈیکل جرنل سرٹیفکیٹ پلس اس کا ٹرانسلیشن. اب آپ کو کاسٹ زیادہ نہ بنے، آپ میڈیکل جو تینوں جو سرٹیفکیٹ ہیں میں آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ جو تینوں جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں ہیپیٹائٹس B and C، اس کے بعد ٹیوبرکلوسس اور HIV، یہ تینوں ٹیسٹ آپ کسی ایک لیب میں کروائیں. بہتر ہے آپ کروائیں گے تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ تینوں ٹیسٹ جو ہیں وہ مجھے ایک ہی پیج کے اوپر ان کا رپورٹ دے دیں. ایک ہی پیج میں دیں گے تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ٹرانسلیٹ ان کو کروائیں گے تو آپ کا ٹرانسلیشن جو ہوگا وہ اونلی 1 شمار ہوگا. وہ ایک ہی آپ کا ٹرانسلیشن پیج ہوگا. وہ ایک ٹرانسلیٹ آپ کے لیے یعنی کوسٹ یعنی زیادہ آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا. تو نہیں آپ علیحدہ بھی کرا سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ تھے ڈاکومنٹس روڈن اولمپیاڈ 2026 کے 14 ڈاکومنٹس. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کائنڈلی کمنٹ کریں. آپ اور جو ہے واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کا لنک بھی میں بایو میں دے رہا ہوں. آپ نے گروپ میں بھی آپ نے میسیج کرنا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کو پہلے کور کیا ہوا ہے اور کچھ جو ہیں وہ ابھی اپلوڈنگ کر رہے ہیں ڈاکومنٹس. تو گروپ میں آپ کو بہت سارا ہیلپ ملے گا، وہاں سے آپ نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنی ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور جاتے ہوئے لائک کرے اور سبسکرائب کرے. تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.